کشمیر وجہ تسمیہ۔ ریاست جموں کشمیر کو حرف عام میں کشمیر کہا جاتا ہے۔ لفظ کشمیر ان تمام علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 1947 میں تقسیم ہند کے وقت 84,471 مربع میل پر مشتمل متحدہ ریاست جموں و کشمیر میں شامل تھے۔ بطور خاص لفظ کشمیر اس وادی کشمیر کے لیے بھی مستعمل ہے جو پیر پنجال کے شمال میں ہمالیہ کے دامن میں 80 میل لمبی اور تقریباً 34 میل چوڑی ہے۔ مورخین اور محققین کے ہاں لفظ کشمیر ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال گزشتہ کئی صدیوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ محققین نے اس سوال پر بحث کرتے ہوئے بہت سی تشریحات پیش کی ہیں۔ ان تشریحات کے مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ اس خطۂ جنت نظیر کے ہزارہ سال پر پھیلی ہوئی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی کوکھ سے جنم لینے والا یہ لفظ کشمیر اپنے اندر معنی و مطالب کا ایک جہاں سمیٹے ہوئے ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لفظ کشمیر ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے۔ بنظر عمیق دیکھا جائے تو خطہ کشمیر کے ہزاروں سالات تاریخ و تہذیب کا سفر لفظ کشمیر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ کو سمجھنے کے لیے ذیل میں چند روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ مورخ کشمیر پنڈت تلہن نے اپنی شاہراہ آفاق تصنیف راج ترنگی میں لکھا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ خطہ زمین جو کہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے، یہ سارا پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور یہاں ایک گہری جھیل واقع تھی جسے ستی سر جھیل کہا جاتا ہے۔ اس جھیل میں ایک دیو چھپا رہتا تھا جس کا نام جلود بو تھا۔ وہ جھیل سے نکل کر اس کے کناروں پر رہنے والے انسانوں کو نہ صرف تنگ کرتا تھا بلکہ انہیں کھا جاتا تھا۔ اس دیو نے انسانوں کی زندگی جیرم نہ رکھی تھی۔ جب لوگ اس آدم ہور دیو سے حد درجہ تنگ آ گئے تو روحانی قوت کی حامل شخصیت کشپ رشی اس خطے میں تشریف لائے، تو لوگوں نے ان کے حضور پیش ہو کر ظالم دیو کے ظلم کی شکایت کی اور اس کے مظالم سے نجات دلانے کی فریاد بھی کی۔ چنانچہ کشپ رشی نے اپنے روحانی عمل کے ذریعے جھیل کا پانی خارج کر دیا۔ جلود بو جب باہر آیا تو اسے پہاڑ کے نیچے دبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ جھیل کی تہہ سے ایک ہموار وادی سامنے آئی جو کشپ میر کہلائی، یعنی کشپ بزرگ کی خالی کردہ جگہ۔ اس روایت کے مطابق کشمیر کا قدیم نام کشپ میر تھا جو مستعمل ہوتے ہوئے کشمیر کہلانے لگا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ کشمیر کس اور میر کا مرکب ہے۔ کس نالے کو کہا جاتا ہے اور میر کا مطلب ہے بلند جگہ، یعنی نالوں اور پہاڑوں پر مشتمل ملک۔ ایک اور روایت کے مطابق لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرکب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں جنات کا سردار تھا، جبکہ میر پریوں کی سردار تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی بیڑا ہوا میں اڑتا ہوا خطہ کشمیر سے گزرا تو سلیمان علیہ السلام نے پانی کے ایک وسیع ذخیرے میں موجود پہاڑ کی خشک چوٹی پر اس بیڑے کو اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بیڑا اترا تو آپ نے دیکھا کہ آس پاس حد نظر تک پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ اگر اس جھیل کے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تہہ سے خوبصورت زرخیز وادی نمودار ہوگی جس میں انسانی آبادی ممکن ہوگی۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اس جھیل سے پانی کیسے خارج ہوگا۔ جنوں کا سردار کاش جو اس محفل میں موجود تھا، اس نے پیشکش کی کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ فرمائش کی کہ اگر وہ یہ خدمت سر انجام دے تو شاہی دربار میں موجود میر پری اس کے عقد میں دے دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس جھیل کو خالی کر دے۔ چنانچہ اس جن نے اپنے طلسماتی عمل سے بارہمولہ کا پہاڑ کاٹ دیا جس سے جھیل کا پانی خارج ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری اس کے عقد میں دے دی۔ یوں کاش اور میر کی نسبت سے اس خطے کا نام کاشمیر رکھا گیا جو صوتی تغیر سے کشمیر بن گیا۔ سری نگر کے عقب میں کوہ ہرمکھ کی چوٹی پر تخت سلیمان اس واقعے سے منسوب ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے تو انہوں نے شاید اسی تناظر میں کشمیر کو باغ سلیمان کا نام دیا۔ درج بالا تشریحات اور روایات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطہ کشمیر تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کتنی عظمت اور وسعت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جموں وجہ تسمیہ۔ روایت ہے کہ آج سے تقریباً 3000 برس قبل دریائے توی کے کنارے جہاں جموں شہر آباد ہے، یہاں ایک گھنا جنگل تھا۔
ایک دفعہ بہو ریاست کا بادشاہ جمبو لوچن اس گھنے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک تالاب کے کنارے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ وہ اس خطے کے ان جنگلی جانوروں کی محبت اور دوستی کے منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے امن، پسند اور اصلاح جو جانوروں کا شکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا جس خطے کے جانوروں میں آپس میں اتنا پیار اور صلح مندی ہے، یقیناً اس خطے میں آباد ہونے والے انسانوں میں بھی حسائل پائے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا اور یہاں ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کا نام بادشاہ کے نام پر جمبو رکھا گیا، جو رفتہ رفتہ جموں کہلانے لگا۔